بات یہ کہ یہ بڑی ہی ایک ڈینجرس سچویشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات تو بہت پہلے سے لگ رہے ہیں، اور پہلے بھی ریٹرننگ افسروں کی سطح پر بہت ساری خبریں آئی اور پھر ریٹرننگ افسروں کو خود سکرین پہ آ کے اس کی تردید بھی کرنا پڑی. مگر یہ جو الزام ہے یہ بڑا ہی سنگین الزام ہے، کیونکہ اس میں کچھ سو کالڈ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس میں براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا گیا ہے، اور اس میں آلموسٹ پوری بیوروکریسی کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو کمشنر صاحب ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، ان سے جب پوچھا گیا کہ فوج کے حوالے سے، انہوں نے کہا نہیں، فوج نے بالکل ٹھیک الیکشن کرایا، یہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اب آپ یہ امیجن کریں کہ بظاہر اس میں فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے رہے ہیں، ایک کمشنر، ایک سرکاری ملازم، ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں، اور الزام اور سارے جو کنٹروورسی اور تنازع کا جو رخ ہے اس کو آئینی اداروں کی طرف موڑا جا رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے بھی یہ سارا کھیل کھیلا ہے، چاہے 2018 کے الیکشن تھے، چاہے 2024 کے یہ جو الیکشن تھے، اب ان کو اوور ویلمنگ ایویڈنس آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ملوث تھے اس ساری دھاندلی میں. تو اب ان قوتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو الزامات کی جو پوٹلی ہے وہ اپنے اوپر سے اتار کے وہ بیوروکریسی، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کے اوپر، یعنی آئینی اداروں کے اوپر رکھتے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑی ڈینجرس سچویشن ہے کہ اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو عوام ہیں وہ سیاستدانوں سے تو پہلے ہی بڑے بیزار ہوئے ہیں. جس قسم کا ہنگ پارلیمنٹ بنی ہے، اس کے بعد ہر کوئی اپنے اقتدار کی لالچ میں جو ہے حکومت بنانے کی بات کر رہا ہے، الائنسز ہو نہیں رہی، ابھی تک پتہ نہیں ہے، تو لوگ بیزار ہیں. دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ اب ظاہری بات ہے جنہوں نے دھاندلی کی ہے اور جن کو کلین چٹ دی ہے کمشنر صاحب نے، ان کے حوالے سے بھی بڑے نالاں ہیں اور بڑے غصے میں کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو اپنے اوپر سے وہ الزامات کی پوٹلی اور جو بوجھ ہے اٹھا کے آئینی اداروں کے اوپر ڈالنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جب تمام اداروں کی بے توقیری ہو جائے گی، جب ان کی وقت ختم ہو جائے گی، تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اگر ماورا آئین اقدام ہوتا ہے یا مارشل لا لگتا ہے تو لوگ ان سیاستدانوں کے لیے اور ان آئینی اداروں کے لیے نہیں نکلیں گے، کیونکہ بظاہر یہ آئینی ادارے بھی بڑی بری طرح استعمال ہو چکے ہیں اور یہ بھی اپنی وہ ریپوٹیشن کھو چکے ہیں عوام کی نظر میں. اور جو بعد میں ہونے جا رہا ہے بظاہر جو مجھے لگ رہا ہے، اور یہ واقعی ایک بڑا خطرے کی بات ہے کہ ان سیاستدانوں کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا پائے گا، ان آئینی اداروں کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا پائے گا. ہم جیسے لوگ بیٹھ کے کورٹ رپورٹرز یا جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، ہم یہی کہتے رہیں گے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ ماورا آئین ہے، یہ آئین سے سنگین غداری ہے. لیکن یہ سنگین غداری کا مطلب صرف پی سی او کا اعلان تو ہوتا نہیں ہے. سنگین غداری تو وہ بھی ہوتی ہے جو بغیر پی سی او کے پچھلے ہم 8-10 سال سے دیکھتے آ رہے تماشا اس ملک میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو ہے بلیم شفٹنگ کی ایک کھیل ہے، اور کمشنر کو استعمال کیا گیا ہے کہ ایک ادارے کو کلین چٹ دی جائے اور تمام آئینی اداروں کے اوپر الزامات ڈال دیے جائیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ہم نے یہ دھاندلی کی ہے اور باقی سب ٹھیک ہے. جی اب اندازہ لگائیں، وہ جو کہتے ہیں نا ایک شیر، وہ ایک چوہا بھاگتا جا رہا تھا جنگل میں، تو اس سے کس نے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا کہ جی کسی نے شیر کا جو ہے سامان چوری کر لیا ہے، تو وہ ہمارا نام بھی جو ہے وہ ملزموں کی فہرست میں آ گیا ہے. اب دیکھیں سجنا دا نام یہ FIR ہے، کمشنر اٹھ کے ایک ادارے کو کلین چٹ دے رہا ہے اور بڑے بڑے آئینی اداروں کو بلیم لگا رہا ہے. تو یہ صرف استعمال ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ جب ایک کمشنر اٹھ کے یہ کہہ کہ یہ ادارہ تو بڑا اچھا ہے جی اور باقی اداروں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا، کون یقین کرے گا ایسے شخص کے اوپر؟ اور خاص طور پہ جب یہ ریٹائر ہونے والے، یہ بھی آپ کو فیکٹس بتاؤں گے کہ وہ 8 مارچ کو ریٹائر ہونے والے ہیں. گریڈ 21 کے لیے ان کا بورڈ تھا ترقی کے لیے. 6 فروری کو ان کا سلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہوئی، نہیں ہو سکی، میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی اور 15 دن کے لیے پوسٹ پون ہوئی. تو بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ شاید 8 فروری کو استعمال بھی ہوئے ہوں گے، بالکل ہوئے ہوں گے، اور اسی لالچ میں کہ شاید مجھے ترقی مل جائے اگلے 15 دن میں. اب مجھے لگتا ہے یہ مایوسی کی حالت میں اور ان کو پھر استعمال بھی کیا گیا. اچھا، پھر آپ نے تو پورا خاکہ کھینچ دیا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ
ان کو استعمال بھی کیا اور گیم یہ ہے. اور ناظرین ویسے 5-6 جو چل رہی ہیں باتیں سوشل میڈیا پہ, ایک یہ کہ ایک نئی بات ہے کہ جی ان کے پاس پچھلے ہفتے انہوں نے ایک ویزا لیا امریکہ کا 5 سال کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس سے کیا تعلق ہے اس کا, ویزے سب کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی ویزا ہے امریکہ کا. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ شاید ان کی ذہنی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ میرے بڑے دوست ہیں اور شاید وہ دوائی وغیرہ لیتے ہیں تو چیک کرنا چاہیے کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہے یا نہیں. پھر یہ کہا گیا کہ ان کی جو بہو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے اس لیے. پھر کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی ٹائکون سے وہ ریئل اسٹیٹ سے ان کا تعلقات ہیں تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ان پہ کوئی کیس چل رہا ہے. کرپشن کا کہانیاں بہت ہو سکتی ہیں لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے اب اس بات پر کیا آگے کوئی انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.